بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ستارہ شام، ایپیسوڈ 13۔ یک بارگس نے اینیا کو دیکھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اسی طرف آ رہی تھی۔ ماوا اسے دیکھ کر وقتی طور پر اپنی پریشانی بھول گئی۔ آپ نے لون دیکھ لیا؟ اس نے مسکراہٹ اینیا کی طرف اچھالی اور فیضان سے پوچھا۔ ہاں، فیضان نے مختصراً کہا، اور مختصر سے جواب سے ان کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ آپ کو کیسا لگا؟ اینیا سر پر پہنچ چکی تھی جب ماوا نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ بیکار۔ فیضان نے جتنے آرام سے اپنی رائے کا اظہار کیا، اتنی آرام و صورت سے ماوا کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، اور اس نے خفت بھری نظروں سے اینیا کو دیکھا تھا، جو فیضان سے چند قدم پیچھے کھڑی اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ ماوا کا خیال تھا فیضان تعریف کریں گے کہ بہرحال اس کو تو لون پسند ہی آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ان لوگوں نے کوئی بہت ہی بیکار مالی رکھا ہوا ہے، جسے باغبانی کے الف بے بھی نہیں آتی، اور لون کا ڈیزائن۔ آپ کو یہاں کیا برائی نظر آئی ہے؟ آپ کی بار اینیا سے رہا نہیں گیا تو بول اٹھی۔ فیضان تیزی سے پلٹے اور اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ اپنے اور ماوا کے علاوہ یہاں کسی کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ برائی کوئی نہیں ہے، یہاں کچھ خامیاں ہیں۔ فیضان نے ماوا کے خفت زدہ چہرے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اسی صاف گوئی سے کہا جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ ماوا بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے ان دونوں کا تعارف کروانے لگی۔ یہ میرے ماموں ہیں، فیضان مہدی، اور یہ اینیا ہے، یہ انہی کا گھر ہے۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، فیضان تکلف سے مسکرا کر بولے۔ جواب میں اینیا یکٹک انہیں دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ ماوا کی شرمندگی میں اضافہ ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا اینیا کو فیضان کے کمنٹس کتنے برے لگے ہوں گے۔ آپ اپنی کسی چیز کے لیے کوئی بہت پوزیسو ہوں اور کوئی دوسرا اس کی برائی کرے تو آپ کو اچھا تو نہیں لگ سکتا نا؟ اینیا، اس نے کہنا چاہا۔ جواب میں اینیا نے گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر سابقہ انداز میں بولی، یہاں کیا خامی ہے؟ اس نے فیضان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی ایک نہیں، بہت سی ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، لیکن اب وہ فیضان کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں یوکلپٹس کے اس پودے پہ تھی جن کے پتوں کو فیضان نے کینچی سے کاٹ دیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ گھاس، اس کی تراش بہت ہی غیر مناسب ہے، فیضان نے کہا۔ ماوا کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے۔ اینیا کو وہ خفا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور فیضان کی صاف گوئی سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ جب تک لون کی ایک ایک خامی نہ گنوا دیتے انہوں نے خاموش نہیں ہونا تھا۔ ناچار دل ہی دل میں ڈرائیور کا جلدی پہنچنے کی دعا کرتی وہ ان کے فرمودات سننے لگی۔ درخت یہاں اچھے ہیں، لیکن یہ جگہ ولو ٹری کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ولو واٹر گارڈن کا پودا ہے، آپ نے اسے یہاں لگایا ہوا ہے۔ شاید آپ نے غور کیا ہو، اس پودے کی گروتھ بھی کم ہے، لیکن اگر اسے زیادہ پانی میں رہنے کا موقع ملتا تو یہ اب تک خوب بڑا ہو چکا ہوتا۔ پھر عقیق کو مٹی کے 3 پہوں میں بویا جاتا ہے، جبکہ یہاں 4 تہیں لگی ہیں، اس لیے یہ بھی متاثر ہوا ہے۔ یوکلپٹس کے زرد ہو جانے والے پتوں کو کاٹ دینا چاہیے۔ زرد پتے مٹی کے ساتھ مل کے اچھی کھاد بنا دیتے ہیں، لیکن اگر شاخوں کے ساتھ جڑے رہیں تو مردہ سیل ایک زہریلے مواد میں بدل دیتے ہیں، جس سے باقی پودے کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ پھر سب سے حیران کن اور افسوسناک چیز، یہ چائنیز ایور گرین، بھئی یہ انڈور پلانٹ ہے، آپ لوگوں نے باہر رکھ کر اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ میں بتا نہیں سکتا اس بیچارے پودے کو اس حال میں دیکھ کر کتنا دکھ ہوا ہے مجھے، فیضان نے خاصے ملامتی انداز میں کہا تھا۔ اس وقت ڈرائیور گاڑی لے کر پہنچ گیا تو ماوا نے شکر ادا کیا۔ اوکے لٹل لیڈی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، فیضان نے اینیا سے کہا اور آگے بڑھ گئے۔ ماوا نے چاہا اینیا سے معذرت کر لے، لیکن پھر خیال آیا اگر اسے فیضان کی باتیں بری لگ چکی ہیں تب وہ کتنی بھی کوشش کر لے، اینیا کے دل بدگمانی کی دھن سے نہیں چھوٹے گا۔ اس نے نظر بھر کے اینیا کو دیکھا جو جھک کر یوکلپٹس کے زرد پتے اٹھا رہی تھی اور بنا کچھ کہے فیضان کے پیچھے چل دی۔ اینیا مجروح نظروں سے ان پتوں کو دیکھتی رہی جو بے جان ہو کر اس کے ہاتھوں میں دبے ہوئے تھے۔ ابھی تو صرف 8:30 ہوئے ہیں، تم 12 کا وقت کیوں بتا رہی ہو؟ ماوا شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی جب اس نے فیضان ماما کو کہتے سنا۔ اس نے صورت سے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ میں نے کب بتایا؟ میں تو خاموش بیٹھی ہوں، اس نے تعجب سے پوچھا تھا۔ تم نے نہیں بتایا، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، اس پر 12 بجے ہیں، فیضان نے بنا مسکراہٹ کہا۔ ان کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ ماوا کے چہرے پر ناراضی کے تاثرات پھیل گئے۔ آپ کو اینیا کے سامنے اس طرح کے کمنٹ نہیں دینا چاہیے تھے۔ کیسے کمنٹ؟ جیسے آپ نے دیے۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا مجھے لون کیسا لگا، میں نے بتا دیا۔ یہ تو نہیں کہا تھا آپ پوری تفصیلات بتائیں۔ ہاں، اینیا نے تفصیلات پوچھی تھی۔ آپ نے کیوں کہا تھا لون میں کچھ خامیاں ہیں؟ بات ٹال دینا چاہیے تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ارے اتنی معمولی سی بات جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے،
فیضان کو اس کی تلملاہٹ مزہ دے رہی تھی۔ انہوں نے زور دے کر کہا۔ ماوا خفگی کے اظہار کے طور پر رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ اس کی اور فیضان کی عمر میں بہت کم فرق تھا، وہ اس سے محض 13 برس بڑے تھے۔ عمروں کے اتنے کم فرق کے بنا پر ان کی شہروز شزا اور ماوا سے خوب دوستی تھی۔ خصوصاً ماوا کی شخصیت اور خیالات پر تو فیضان کی شخصیت کا گہرا اثر تھا۔ وہ انہی کی طرح بول، پر اعتماد اور صاف گو تھی، اور دلچسپ بات یہ کہ ان کی اسی صاف گوئی پہ سے اعتراض ہو رہا تھا۔ کوئی آپ کے گارڈن پہ تنقید کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اس بیچاری نے اپنے لان پہ اتنی محنت کی ہوئی ہے، آپ منٹوں میں اس کی محنت پر پانی پھیر کر آ گئے۔ کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی۔ تھوڑی سی تعریف نہیں کر سکتے تھے آپ؟ کہا تو تھا درخت اچھے ہیں، فیضان نے جلدی سے کہا تھا، لیکن ماوا کا دکھ کم ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اتنی تعریفیں کی ہوئی تھی آپ کی، اور آپ کا پہلا امپریشن ہی خراب کر کے۔ اینیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ فیضان کو بڑے زور سے ہنسی آ گئی۔ او خدا کی بندی، تعریفیں تم نے میری کی تھی، امپریشن میں خراب ڈال کر آئی، تمہیں فکر اپنی پڑی ہوئی ہے۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ظاہر آپ میرے ماموں ہیں، تعریفیں میں نے ہی کی تھی، لیکن آپ اتنا برا تاثر چھوڑ کر آئے ہیں۔ اینیا سمجھ رہے ہو کہ میں سے جھوٹ بولتی رہی ہوں۔ میں نے شاباش، اپنے جھوٹ کی کتنی فکر ہے جو مجھے جھوٹ بولنے پر اکسا رہی ہو۔ میں نے کب اکسایا؟ ابھی تو تم نے کہا کہ لون اچھا نہیں لگا تو ٹال دینا چاہیے تھا۔ ماما، وہ چڑ گئی۔ فیضان ہنس دی اور اس کے سر پر چپت لگا کر بولے، بے فکر ہو، میں جا کر تمہاری محترمہ سے ایکسکیوز کر لوں گا اور ان کی کارکردگی کو ایسے شاندار الفاظ میں سراہوں گا کہ خوشی سے اس کا خون 2-4 لیٹر تو ضرور بڑھ جائے گا۔ صرف 2-4 لیٹر؟ اس سے زیادہ جھوٹ میں نہیں بول سکتا۔ تمہارا بھی جواب نہیں توقیر۔ جس وقت ثروت کمرے میں داخل ہوئی، دانیال حسن ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے فون پر بات کر رہے تھے، جبکہ ان کے ہاتھ میں ٹائی تھی۔ کم سے کم مجھے ایک بار انفارم تو کرتے کہ فیضان مہدی صاحب پاکستان آ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کرتا یار، ریڈ کارپیٹ پروٹوکول نہ سی، لیکن میں نے ریسیو کرنے تو جا ہی سکتا تھا۔ ہاں، بزنس بھلے نہ ہی کیا ہو، لیکن باراتیں تو بہرحال دیکھی ہیں ہم نے۔ ثروت کی اپنی چیک بک نہیں مل رہی تھی، وہ پورا دراز الٹ کر بیٹھ گئی۔ خیر، حیرانی کی بات تو یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ پارٹنرشپ کی بنیاد پہ میں کاروبار کر رہا ہوں، اس سے ایک بار بھی نہیں ملا۔ ہاں، یہی سمجھ لو ایک سے رسکی معاملات ہیں۔ ہر طرح سے تسلی کر لینے کے باوجود 100 طرح کے خدشات لاحق ہوتے ہیں۔ میں تو صرف تمہاری باتوں پہ یقین کرتے ہوئے کسی تیسرے بندے پر اتنا بھروسہ کیا ہے کہ اپنی ساری جمع پونجی لگا دی۔ آمین، چلو ٹھیک رہے گا۔ ہاں، تم میری طرف سے انوائٹ کر لو۔ تمہاری بھی بات درست ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے فیضان صاحب کا کانٹیکٹ نمبر سینڈ کر دو، میں خود ہی بات کر لیتا ہوں۔ اچھا سنو، تم بھی وقت پر پہنچ جانا، نہیں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ بھابھی اور بچوں کو بھی ضرور لے کر آنا۔ انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ ساتھ ہی شیشے میں دکھائی دیتے ثروت کے عکس کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر دراز الٹائی بیٹھی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میری چیک بک نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں رکھ دی میں نے۔ سیف میں چیک کیا، مجھے لگتا ہے میں نے وہاں پڑی دیکھی تھی۔ ارے ہاں، سیف میں تو دیکھا ہی نہیں۔ اچھا ثروت، آج ڈنر پہ اہتمام کر لینا، توقیر کی پوری فیملی کے علاوہ کچھ لوگ اور بھی ہوں گے۔ دانیال حسن نے ٹائی کے نوٹ لگاتے ہوئے کہا۔ کون آ رہا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا نہیں، دراصل میں نے ایک جگہ انویسٹمنٹ کی ہے، بلکہ انویسٹمنٹ بھی کیا سمجھو، برابر کی پارٹنرشپ کی بنیاد پہ کاروبار شروع کیا ہے۔ دبئی میں ایک آئرن فیکٹری پر پیسہ لگایا۔ اب اس کاروبار میں میرے اور توقیر کے علاوہ ایک تیسرا حصے دار بھی ہے جو توقیر کا دوست ہے۔ یہ جو خواتین ہماری انیکسی میں ٹھہری ہیں، اسی بندے کی بہن اور بھانجی ہیں۔ اب پارٹنرشپ کی بات ہے تو اچھے مراسم بھی بنانا پڑیں گے، دانیال حسن نے بتاتے چلے گئے۔ ثروت خاموشی سے سنتی رہی۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ جو ایک سرد مہری کی فضا قائم رہتی تھی، اس نے کبھی بھی کوئی بات تفصیل سے کرنے ہی نہ دی تھی، حتیٰ کہ انیکسی میں آئے لوگوں کے لیے بھی بس اتنی تاکید کی گئی تھی کہ ان کا خیال رکھنے انہیں کوئی دقت نہ ہو۔ دبئی میں آئرن فیکٹری؟ ثروت نے کچھ تعجب کچھ بے یقینی سے دہرایا۔ اس کے لیے تو بہت سرمایہ چاہیے ہوگا دانیال۔ میں نے دیپال پور والی زمینیں بیچ دی، دانیال حسن نے بالوں میں برش چلاتے ہوئے بہت سرسری سے انداز میں بتایا، مگر ثروت کو دھچکا لگا تھا۔ کیوں بیچ دی زمینیں؟ ان سے تو آپ کو اتنا لگاؤ تھا، پھر پائی پائی جوڑ کے خریدی تھی وہ اراضی۔ میں نے بزنس لون کے لیے اپلائی کیا تھا، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر لون ریجیکٹ ہو گیا۔ میں نے سوچا یہ زمین کون سا فائدہ پہنچا رہی ہے، بیکار ہی پڑی ہوئی تھی، پھر قیمت بھی اچھی لگ رہی تھی، موٹر وے کے قریب ہونے کی وجہ سے تو بس بیچ دی۔ پھر بھی توقیر، آپ کو کسی انجان شخص پہ اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زمین بیکار بھی پڑی رہتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں سونا اور زمین۔ بیگم صاحبہ، مجھے سیانوں کی ساری باتیں یاد ہیں۔
دانیال حسن نے پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے ہنس کر کہا، لیکن اگر ترقی کرنا ہے تو رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس شخص کی گارنٹی توقیر دیر ہے، کیا اس کے بعد بھی کوئی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ بس اب دعا کرو جو یہ نیا کام شروع کیا خدا اس میں ترقی دے۔ آمین۔ پھر دانیال حسن رات کے ڈنر سے متعلق کچھ ہدایات دے کر چلے گئے۔ سروت چیک بک بھول کر نئے تفکرات میں گھر گئے۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ 2-3 مہینے کے قیام کے بعد بالآخر سمینہ واپس چلی جائیں گی اور جو خدشات بار بار ان کے دل میں سر اٹھا رہے ہیں اپنی موت آپ مار جائیں گے۔ لیکن اگر واقعی دانیال حسن سمینہ کے بھائی کے ساتھ پارٹنرشپ کر چکے ہیں، اس خاندان کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب خدشات کی ننگی تلوار کے نیچے ہمہ وقت کھڑے رہنا، جس کے متعلق آپ کو پتہ ہو کسی بھی وقت آپ پر گر سکتی ہے۔ اچھا مالک، تو جو کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ جب وہ سوچ سوچ کر تھک گئی تو سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے خود پرسکون ہو گئی۔ سیمینار ہال کے اسپیکر سے آواز ایک توازن سے سماعت تک پہنچ رہی تھی۔ پچھلی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھی ماوا نے چوتھی مرتبہ منہ کھول کر جمائی لینے کی کوشش کی، کیونکہ سیمینار بے حد بور تھا اور فلم میں مناظر جیسے سنجیدہ ماحول میں اپنی نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی پورا کھول کر پورے دھیان سے اس شخص کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگے جسے اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے اور فرائڈ، ایڈلر، کومیو، گوئٹے شوئٹے دہراتے بلا مبالغہ 36 منٹ گزر چکے تھے، اور خدا گواہ کہ ایک بھی لفظ اس کے سمجھ میں آیا۔ ایک تو اس کے در بورنگ گفتگو، پھر نفسیات کی ایسی اصلاحات، اور پھر اردو میں ان کا بیان۔ نیند کا غلبہ طاری ہونے سے پہلے بھی وہ منہ اور آنکھیں کھول کر بے وقوفوں کی طرح ان افراد کے چہرے دیکھتی رہی جن کے منہ سے یہ سب باتیں نکل رہی تھی، گو کہ اس کے پاس وہ پرنٹڈ صفحات بھی موجود تھے جن پر سیمینار کے موضوع کو ترتیب وار بیان کیا گیا تھا، مگر دراصل غلطی اس کی نہیں تھی، کسی کی بھی نہیں تھی۔ نفسیات اس کا مضمون ہی نہیں تھا، نہ انسانی نفسیات جانچنے پرکھنے کا شوق۔ وہ تو دیر سے پہنچنے پر سلطانہ آنٹی سے داخلے کا پاس اور یہ پرنٹڈ مٹیریل تھما کر اسے یہاں بٹھا گئی تھی، اور جاتے جاتے وہ اجلت ملتے ہیں بریک کے بعد جیسے جملہ بھی بھول گئی تھی۔ وہ بیچاری ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھی، مہمانداری سے زیادہ ضروری اسٹیج کے بالکل سامنے والی کرسیوں پر ان کی موجودگی تھی، سو وہ چلی گئی اور یہ یہاں بیٹھی ان خوش خیالات کو سننے کی کوشش کر رہی تھی جن سے اسے رتی بھر بھی دلچسپی نہ تھی۔ فیضان ماما اسے چھوڑ کر ڈرائیور کے ساتھ اپنی منزل کو چلے گئے۔ اب انہوں نے اس کی ایک کال پر اسے لینے آنا تھا۔ منہ نیچے کر کے اس نے ایک چھوٹی سی جمائی لے ہی لی، پھر ذرا چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ کومیو نے اپنی کتاب میں ایک یونانی شخص سیفس کا ذکر کیا جو ماوا نے کرسی پر ذرا سا اوپر اٹھ کر سلطانہ آنٹی کو تلاش کرنا چاہا۔ اگلی نشست پر ان کا گول جوڑے والا سر واضح طور پر پہچانا جا رہا تھا، جبکہ داہنی دیوار میں نصب کھڑکی سے سرمئی بادلوں کے ٹکڑے بھی جھانک رہے تھے۔ اوئے تنوی، دیکھو بادل، مانو نہ مانو آج بارش ہوگی۔ ماوا نے پچھلی نشستوں سے ایک دبی ہوئی لیکن پرجوش آواز سنی تھی، اور اگر نہ ہوئی تو ایک دوسری آواز سنائی دی، تو ہم نمرا کا نام بدل کے جھوٹی حسینہ رکھ دیں گے۔ نمرا کا نام کیوں بدلیں؟ تمہارا کیوں نہیں؟ کیونکہ عظیم لوگوں کے نام نہیں بدلے جاتے، شاہانہ انداز میں جواب دیا گیا۔ ماوا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، اسے ان آوازوں میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگائی اور ان کی آوازوں کی طرف سماعت لگا کر بیٹھ گئی۔ لیکن تم نے عظیم کام کیا کیا ہے؟ نمرا جیسے سہیلی کی بات مان کر حق دوستی نبھانے کے لیے پچھلے 1.5 گھنٹے سے بیٹھی اسکالرز کی بدمزہ باتیں سن رہی ہوں۔ اسے عظیم کام کیا ہوگا؟ اچھا ابیر، میں نے سنا ہے اس فورم پہ گفتگو کرنے کے لیے پورے ملک سے بڑے بڑے اسکالرز کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ ہاں تو بڑے تو لگ بھی رہے ہیں، تم خود بتاؤ ان میں سے کوئی ایک بھی تمہیں 60 سے کم کا لگ رہا ہے؟ اور دونوں کھی کر کے ہنسنے لگی۔ ویسے نمرا بھی ہمیں پھنسا کے خود کہاں غائب ہوئی ہے؟ اسے عروش نے بلوایا تھا، اسی کے حضور حاضری دینے گئی ہے۔ مجھے عروش اچھی نہیں لگتی ابیر، میں نہیں چاہتی کہ نمرا اس سے دوستی رکھے۔ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نمرا اس سے دوستی چھوڑ دے؟ عروش تمہیں پسند ہے، نمرا کو تو ہے، میرے یا تمہارے کہنے پہ وہ دوستی کیوں چھوڑے گی؟ ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو۔ ویسے بھی تنوی، عروش تمہیں کیا کہتی ہے جو تمہیں بری لگتی ہے؟ دوستی کرنا چاہتی ہے نا تم سے، تو کر لو۔ کہتی تو کچھ نہیں، بس مجھے اس کی آنکھیں بہت بری لگتی ہیں۔ لو اور سنو، پورا کالج اس کی آنکھوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ غلط، بالکل غلط۔ پورا کالج اس کی آنکھوں کی تعریفیں نہیں کرتا۔ جو لڑکیاں عروش کے ٹام بوائے لک سے متاثر رہتی ہیں صرف وہ اس کی آنکھوں کی تعریف کرتی ہیں۔ اچھا شاید میں نے غور نہ کیا ہو، اس ابیر نامی لڑکی نے کہا۔ ماوا کی گود میں رکھے صفحات پھسل کے نیچے جا گرے۔
اس نے جھک کر اٹھایا اور سیدھی ہو بیٹھی۔ اسٹیج پر اب کسی اگلے محترم کو بلانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ میری تعریف کرنا بند کرو ابیر، مجھے پتہ ہے میں کتنی خوبصورت ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم کتنی بڑی جھوٹی ہو۔ یہ تنوی کی آواز تھی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ پچھلی بار جھوٹ کیوں بولا تھا؟ تم بھولی نہیں ابھی تک؟ کبھی نہیں بھولوں گی، میری بیسٹ فرینڈز نے اتنے بہترین طریقے سے مجھے بے وقوف بنایا، میں بھول ہی نہیں سکتی۔ یار چھوٹا سا مذاق تھا وہ، اب تم بھول بھی چکو، اور کم سے کم میں اب جھوٹ نہیں بول رہی، تم سچ مچ بہت پیاری ہو۔ کوئی بھی میری بات کی تائید کرے گا۔ یہ جو ہمارے سامنے والی چیئر پر لڑکی بیٹھی ہے، کہو تو اسے تائید کروا دوں؟ ماوا بے اختیار چونکی۔ وہ ان کے عین سامنے والی کرسی پر تھی۔ پاگل مت بنو ابیر، تنوی نے غصے سے کہا، مجھے پتہ ہے میں کتنی پیاری ہوں۔ اس کا لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ دراصل تمہیں پتہ نہیں ہے اصل خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ کبھی میری نانو جان کو دیکھو تو پتہ چلے، وہ اتنی بیوٹیفل اور گریسفل ہیں کہ بس۔ ارے یہ کس دور کی لڑکی ہے جو اپنے تعریف کے جواب میں اپنے نانوں کی خوبصورتی کو ترجیح دے رہی ہے؟ ماوا کا دل چاہا پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھے۔ تنوی ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کے نانوں سچ مچ بہت پریٹی ہیں۔ ایک اور مدھم لیکن شوق سی آواز گونجی۔ تم تنوی کی نانوں سے ملی؟ یہ ابیر نے پوچھا تھا۔ نہیں ملی تو نہیں ہوں، لیکن ایک مرتبہ مارکیٹ میں انہیں تنوی کے ساتھ دیکھا تھا۔ یار وہ تو ایک دم سٹار پلس کے ڈراموں والی نانی لگتی ہیں، ینگ بالکل۔ نمرا تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ یہاں سے نکلو، باہر جا کر بتاتی ہوں۔ بات کیا ہے؟ سہیلیوں بڑے مزے کی بات ہے، تم دونوں سنتے ہی پھڑک اٹھو گی۔ اچھا چلو، لیکن ابھی فارم اوپن ہونے والے ہیں، تم نے جو کویسچن پوچھنے تھے وہ تو پوچھ لو۔ ہم 10 منٹ میں واپس آ جائیں گے، بس اب اٹھ چکو۔ چند سیکنڈ بعد ماوا نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ تینوں ہال کے پچھلے دروازے سے باہر نکل رہی تھیں۔ ماوا کا اثر نو بوریت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے گہری سانس بھر کر نظریں سامنے ٹکا دی۔ موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے نا؟ باہر آ کے نمرا نے آسمان پر تیزی سے پھیلتے بادلوں کو دیکھ کر کہا۔ ٹھنڈی ہوا درختوں سے جھول رہی تھی اور موسم سرمئی سا معلوم ہوتا تھا۔ فضا میں خنکی تھی۔ ہائی کس قدر نان رومانٹک لڑکی، اور میرا تو دل چاہ ہے سنبھل کے اس درخت پر جھولا ڈالوں اور جھولا جھولتے ہوئے گانا گاؤں، آسمان کو لگانے ہاتھ میں، لو چلی چلی ہوا کے ساتھ میں۔ باقاعدہ گا کر خواہش کا اظہار کیا گیا۔ او زارا شیخ کی جانشین، تم کیا موسم پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمیں اٹھا کر لائی ہو؟ تنوی نے پوچھا۔ نہیں، میں تم دونوں کو بوریت سے بچانے کے لیے اٹھا کر لائی ہوں۔ ماں صدقے، تمہیں کتنا خیال ہے ہماری بوریت کا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے ہم اندر بیٹھے کس قدر بوریت محسوس کر رہے ہیں، اس کی کتنی جلدی احساس ہو گیا تمہیں۔ ادھر آؤ نمرا، ذرا بلائیں تو لے لوں تمہاری۔ تم تو پہلے ہی بلاؤ، میری بلائیں لے کر تو اور خونخوار ہو جو گے، اس لیے رہنے دو۔ اچھا بکو مت، ابیر نے بے نیازی سے کہا۔ نہیں بکتی۔ واللہ کس قدر تابعدار رہی ہو نمرا، میرا خیال ہے میں سچ مچ تمہاری بلائیں لے لوں۔ خبردار، نمرا سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی۔ تیزی میں اس کی نوٹ بک سے فیروزی رنگ کا لفافہ پھسل کر نیچے گر گیا۔ سوئے اتفاق سب سے پہلے نظر تنوی کی پڑی۔ یہ کیا ہے نمرا؟ اس نے بھر کے لفافہ اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر چونک سے گئی۔ اس پر تو میرا نام لکھا ہے۔ ابیر متجسس سے ہو کے قریب آئی، تنوی کے ہاتھ میں پکڑا لفافہ دیکھنے لگی۔ ارے یہ تو، اس نے بغور ان سنہری حروف کو دیکھا جو تنوی کا نام ظاہر کرتے تھے۔ یہ تو عروش مرزا کی رائٹنگ ہے نا؟ استعجابیہ انداز میں اس نے نمرا کی طرف دیکھا۔ نمرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ مجھے عروش نے دیا تاکہ میں تمہیں دے دوں۔ مجھے؟ تنوی حیران ہوئی۔ مجھے کیوں؟ پھر لفافے کو سورج کے رخ پر بنا چاک کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، لیکن اس میں ہے کیا؟ اس میں تمہارے لیے لیٹر ہے، میرا مطلب لو لیٹر۔ نمرا نے کہا۔ کیا؟ تنوی ابیر بھی اتنی زور سے چلائی کہ روش پر یہاں وہاں چونچے مارتے کوے بھی ڈر کر اڑ گئے اور منظر پر ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ باقی رہ گئی۔ اور بڑی تگو دو کے بعد جب لیکچر میں تھوڑی سی دلچسپی محسوس ہونے لگی تو شولڈر بیگ میں رکھا موبائل فون وائبریٹ ہونے لگا۔ ماوا نے بیگ کی زپ کھول کر نمبر چیک کیا۔ ایک مدھم سے مسکراہٹ آند کی آن اس کے چہرے پر روشن ہوگی۔ سر اٹھا کر اس نے صورتحال کا جائزہ لیا، پھر بیگ ہاتھ میں دبوچ کر چپکے سے باہر آ گئی۔ پورا پیسیج آخری کونے تک ویران پڑا تھا۔ صرف ہال کے سپیکر سے نکلتی آواز تھی اور جو روشن دانوں سے ایک سرگوشی کی مانند باہر آ کر اس ویرانے کی پوری سراریت کے حلقے کو توڑ رہی تھی۔ ماوا جلدی جلدی گراؤنڈ کی طرف چلی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک سے پورا پیسیج گونج اٹھا۔ جب تک وہ دروازے تک پہنچی موبائل کے وائبریشن بند ہوگی، ساتھ ہی ماوا کے قدم بھی سست پڑ گئے۔